الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، لگتا ہے گرمی بہت ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آپ کی زبان ہی نہیں ہل رہی۔ ماشاءاللہ جناب، اب پتہ تو چلا کہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق بیٹھے ہیں جو ذوق اور شوق سے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے مرتے دم تک ہماری زبان پر درود و سلام قائم رہے، اور حشر کے دن بھی اللہ جب ہمیں قبر سے اٹھائے تو درود و سلام ہی زبان پر ہو، کیونکہ اسی نام مقدس کے صدقے ہی ہماری بخشش ہونی ہے اور ہمیں جنت ملنی ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، پیر بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ نور، اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں 3 کام کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اس کے بعد اپنی رحمت کی نوید سنائی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد گرامی فرمایا، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ قرآن پڑھنے میں فرق ہے اور قرآن پڑھانے میں بھی فرق ہے۔ عام مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک قاری یا حافظ بیٹھ کر ہمیں ناظرہ قرآن پڑھا دے تو یہ پڑھنا ہو گیا۔ جس نے پڑھ لیا، اس سے سبق لیا، پکا کر سنا دیا، اس نے قرآن پڑھ لیا۔ یہ سب سے معمولی درجہ ہے قرآن پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ ایک قرآن اللہ کے رسول نے بھی پڑھا اور اپنے اصحاب کو پڑھایا، پھر ان اصحاب نے جو قرآن پڑھا رسول خدا سے، اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور پڑھایا۔ ایک قرآن اللہ کے ولیوں نے بھی پڑھا اور ہم تک پڑھایا۔ اس قادر بخش کی سرزمین میں بھی عام قرآن کسی مولوی نے بھی پڑھا اور ایک قرآن سید محمد عبداللہ شاہ نے بھی پڑھا۔ کسی نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ لیا، کسی نے حافظ اور قاری سے پڑھ لیا، اور کسی نے سید محمد عبداللہ شاہ سے قرآن پڑھا۔ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
کاری میں فرق ہوتا ہے اور شاگرد میں بھی فرق ہوتا ہے. جو قرآن اصحاب نے، صحابہ کرام نے رسول خدا سے پڑھا، وہ کیسا قرآن تھا؟ وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھا جس نے زندگی کے ہر شعبے کو گھیرا ہوا تھا. صرف ناظرہ نہیں تھا کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. نہ پڑھانے والے کو پتا میں کیا پڑھا رہا ہوں، نہ پڑھنے والے کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور ایک قرآن ہوتا ہے کہ پڑھانے والے کو بھی پتا میں کیا پڑھا رہا ہوں اور پڑھنے والے کو بھی پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس میں زمین و آسمان کا فرق. ایک بندے نے پوچھا کہ جناب صحابہ میں سے بھی کوئی ولی تھا؟ میں نے اگلے دن بھی یہاں کریلے میں عرض کی تھی کہ آدھے مسائل جو ہماری زندگیوں میں دینی پیدا ہو گئے نا، وہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے. اگر ہم عربی زبان جانیں تو آدھے مسائل تو سرے سے اکھڑ جائیں. اب جس نے یہ سوال کیا، میں اس سوال کو مختصر سا عرض کر دوں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی. جس طرح ہم نے اہل بیت کی فوج کو اور صحابہ کی فوج کو الگ الگ کر دیا ہے، اسی طرح ولیوں کی فوج کو بھی علیحدہ کر دیا ہے. ولی کیا ہے؟ عام لفظ ہے جس کا معنی ہے دوست. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں شاکر صاحب میرا ولی ہے، زید میرا ولی ہے، بکر میرا ولی ہے. اردو میں کہو گے تو جناب زید میرا دوست، باقر میرا دوست، شاکر میرا دوست. جب آپ ولی اللہ کہو گے تو پتہ چل بنا مل گیا اللہ کا دوست. ولی اللہ کا دوست. پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے. ہر نبی ولی ہوتا ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا. پہلے تو یہ ذہن بٹھا لیجئے. ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا. جس پر نبوت کا تاج آئے وہ پھر ولی بھی بن جاتا ہے، نبی بھی ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ اللہ نے اپنے کسی دشمن کو نبوت دے دی ہو؟ پہلے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، دوست بنتا ہے. دوست بنتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنی نبوت دیتا ہے یا اپنا رسول بناتا ہے. کبھی تو ہو ہی سکتا اپنے دشمن کو اپنی نبوت اور رسالت کا منصب دے کر بھیج دے. تو پتہ چلا کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے. پھر ولیوں میں سے نبی بھی ہوئے. اب جب کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے فرامین کے مطابق، تو اب قیامت تک ولی تو آتے رہیں گے، اللہ کے دوست تو آتے رہیں گے، لیکن ان ولیوں میں سے نبی کوئی نہیں بنے گا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب جی صحابی اور ولی، میرے محترم پیر بھائیوں، ہم ایسے درگاہ سے وابستہ ہیں، اس ایسے آستانے پر حاضر ہیں جو علم کا آستانہ ہے. اور اگر علم اللہ کے ولیوں کے دربار سے بھی نہیں ملنا نا، پھر کہیں سے نہیں ملنا. ہر صحابی ولی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست. اللہ کے رسول کا ہر صحابی ولی بھی ہے.
جیسے نبیوں کے درجات ہیں ایسے ہی ولیوں کے بھی درجات ہیں۔ 1,24,000 سے زیادہ نبی، پھر ان سے اوپر کے درجے کے نبی، پھر وہ نبی جن پر الہامی کتابیں آئیں وہ ان سے اوپر کے درجے کے نبی، پھر کوئی جد الانبیاء بنے وہ اپنے درجے کے انبیاء، پھر کوئی امام الانبیاء بنے، سید المرسلین بنے وہ اس سے اوپر۔ جس طرح انبیاء کے درجے ایسے ہی ولیوں کے درجے۔ تو پتہ چلا ہر نبی بھی ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ہر صحابی بھی ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، پھر ان کے بھی درجات ہیں، کوئی ولایت کے کسی مقام پر، کوئی کسی مقام پر۔ جیسے وہ ایک ترتیب اگر میں نے سنی تھی مولانا صاحب سے، بڑی مجھے پسند آئی، کہ جو ولی، جو صحابہ ولی ہوئے، حجت الوداع پر جن کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے تیرے اور میرے نبی کا خطبہ سنا، وہ ساری امت سے افضل، وہ ساری امت سے افضل، قیامت تک کی آنے والی امت سے افضل۔ جیسے میں نے کہا نا کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، ایسے ہی جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو صحابہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ 50 60 70 سال تک دنیا میں صحابہ رہے، اس کے بعد صحابی بھی ختم ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو دیکھنے والے رہے، پھر ان کو دیکھنے والے رہے، جس کو ہم تابعین کہتے ہیں۔ لیکن اب ولی تو قیامت تک آئیں گے، لیکن ان جیسا ولی کوئی نہیں آئے گا جیسے 1,24,000 حجت الوداع پر تھے۔ پھر ان سے اوپر جتنے مارکے ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں سے افضل۔ پھر جنہوں نے خندق کی جنگ حضور کے ساتھ لڑی، وہ خندق کی جنگ کے بعد یا حدیبیہ کی صلح کے بعد ساتھ ساتھ ہیں، ان سے پہلے کے صحابی پچھلے کلمہ پڑھنے والوں سے افضل۔ اسی طرح احد میں شرکت کرنے والے پچھلوں سے افضل۔ پھر بدر کے 313 باقیوں سے افضل جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ پھر ہجرت کرنے والوں سے، ہجرت کرنے سے پہلے جتنے کلمہ گو تھے وہ ہجرت کرنے والوں کے بعد سے افضل۔ پھر وہ ایک جناب مکہ کے اندر حضور پر حکا پانی پنجابی میں کہتے بند کر دیا گیا تھا۔ حکا پانی بند سمجھتے ہو نا، کہ بائیکاٹ برادری کر دیتی ہے، تو تیرے اور میرے نبی کا بائیکاٹ پوری برادری نے کر دیا تھا۔ ان سے نہ کوئی بولے، ان کو نہ کوئی چیز دے، نہ کوئی کھانے کی، نہ کوئی ورتنے کی، قطع تعلق کر دیا گیا تھا۔ تو جو اس میں حضور کے ساتھ رہے وہ پچھلوں سے افضل۔ اسی طرح درجہ بدرجہ پہلا کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے سے افضل۔ تو یہ ایک سلسلہ صحابہ کا جو سارے ولی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک سے درجات میں اوپر نیچے، درجات میں اوپر، لیکن ہیں سارے کے سارے ولی۔ یہ بات میں نے عرض کر دی۔ اب میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا میں تم پر رحم تب کروں گا۔ محترم ساتھیوں، یقین کر لو کہ ہر شے ہے ہی رب کی رحمت سے۔ یہ جو مشرق سے روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، غروب ہوتا ہے یہ بھی رحمت ہے، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ بھی رب کی رحمت ہے، یہ جو موسم بدلتے ہیں یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ تجھے اور مجھے
روح کے روپ میں بنایا گیا، یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ اس روح کو ماں کے پیٹ میں ایک جسم میں منتقل کیا گیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس جسم کے نقش کو نگار بنائے گئے، یہ بھی رحمت ہے۔ اس کو اس ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں لایا گیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ماں باپ کے دل میں الفت اور محبت ڈال کر ہماری پرورش کی گئی، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ یہ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جس کان سے سنتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جس زبان سے بولتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جس ہاتھ سے پکڑتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جس پاؤں سے چلتے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جو اولاد ہمیں ملی، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جو مال ہمیں ملا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جو عزت ہمیں ملی، وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جو برادریاں ہمارے پاس ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جو صحت ہے میرے پاس، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ میں کہوں گا جس کو کلمہ نصیب ہوا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جس کو کلمے کے ساتھ کامل مرشد نصیب ہوا، وہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور جو خاتم النبیین کی امت کا حصہ بن گیا، یہ بھی اسی کی رحمت ہے۔ تو یہاں رب العزت نے فرمایا ہر چیز میری رحمت سے ہے۔ لیکن آؤ اب اگر دائمی رحمت حاصل کرنی ہے نا میری، کہ ہر وقت میری رحمت پہ تم پر چھائی رہے، ہر وقت میری رحمت تمہیں ڈھانپے رہے، اس دنیا میں بھی جب موت کی گھڑی آئے تو تب بھی اللہ کی رحمت نے تجھے ڈھانپا ہوا ہو، اور جب تجھے جنازہ پڑھا جائے اس وقت بھی رب کی رحمت کا سایہ تیرے اوپر ہو، اور جب تجھے قبر میں لٹایا جائے تب بھی تم پر رب کی رحمت ہو، اور جب سارے دوست احباب رشتہ دار چھوڑ کر تجھے اندھیری قبر میں اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، اور تیری پہلی قبر کی رات ہو، اس میں بھی اگر نور کی شمع جلے تو اور جلنی ہے، اور رب کی رحمت نے اگر تجھے ڈھانپنا ہے، اور کل حشر کے دن جب تم اٹھے اس وقت بھی رب کی رحمت کے سائے تلے ہی ہو، اور جب پل صراط پر گزرے تب بھی رحمت کے سائے تلے ہو، اور جب حساب اور کتاب ہو تب بھی رب کی رحمت کے سائے تلے ہو، جب تجھے ترازو تولا جائے تیرے عملوں کا اس وقت بھی رب کی سائے کے تلے ہو۔ تو رب فرماتا ہے 3 کام دنیا میں کر لے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر یہ تو 3 کام کر لے گا تو یقین کر لے، یقین کر لے، یقین کر لے، تو جہاں جہاں جائے گا رب کی رحمت تیرے ساتھ ساتھ ہو۔ اب یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، رب کے ذکر کو اس دنیا میں عام کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، خود بھی اس کو قائم کرنا ہے اور دوسروں سے بھی قائم کروانا ہے، خود بھی مصلی پر آنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے احبابوں کو بھی، اپنی برادری کو بھی مصلی پر آنے کی دعوت دینا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، طاقت ہے تو اسی کے دیے ہوئے میں سے اسی کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ کرم تو دیکھو اس کی محبت کا، خود ہی دیتا ہے اور خود ہی کہتا ہے دیکھو تو صحیح تم میں سے مجھے اچھا قرض کون دیتا ہے۔ کبھی ایسا بیوپاری دنیا میں آپ نے دیکھا؟ ہم کاروبار کریں تو اپنے مال سے کرتے ہیں، تجارت کریں تو اپنے مال سے کرتے ہیں، لین دین کریں تو اپنے مال سے کرتے ہیں، کسی کو قرض دیں تو اپنے مال سے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا تاجر آپ نے دیکھا جو یہ کہے یہ 100 روپے پکڑ لے، اب مجھے کچھ قرض بھی دے دے، اور پھر قرض کا تقاضا بھی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ 100 اب دیتا 100 ہے، کہتا ہے اب جتنا مجھے واپس دے دے۔ پھر جب قرض واپس لوٹاتا ہے تو اتنا نہیں لوٹاتا جتنا دیا ہوتا ہے، کئی 100 گنا واپس بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ ایسا تاجر کہیں ملے گا؟ اور یہ تاجر ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تیرا اور میرا ہے کیا؟ کچھ ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ ہے، کہ میں کسی کا مالک ہوں، تو کھڑا ہو جائے۔ یہ مذاق نہیں میں کر رہا ہوں۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں،
تو پھر آکڑ کہے گی، پھر تکبر کہے گا، پھر بڑا پن کہے گا، پھر دوسروں کو اپنے سے نیچ سمجھنا کیا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا کیا، جب تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑتا کس چیز پہ؟ یا تو کہے نا کہ میرا ہے، مالک ہے تو کسی چیز کا۔ جب تو مالک کسی شے کا نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا بھی، اپنے جسم کا بھی، اپنے اعضاء کا بھی، جب کچھ ہے ہی نہیں تیرا، تو پھر یہ آکڑ ہمارے اندر کس چیز کی آ جاتی ہے؟ وہ کیا، وہ بلے شاہ نے کیا کہا تھا؟ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے، نہ کوئی تینوں مننے، نہ کوئی تیری ذات پہچانے، نہ کوئی تینوں مننے۔ تو میں کہتا ہوں جب تک رائے بنے گا، جب تک مرٹھا بنے گا، جب تک چودھری بنے گا، جب تک خان بنے گا، جب تک کچھ بنے گا، کچھ بنے گا، تو کس شے کا تو بن رہا ہے بھائی؟ کس شے کا تکبر ہے تجھے؟ اگر تو خان ہے تو خود ہے، اس نے بنایا۔ اگر تو چودھری ہے تو خود ہے، اس نے بنا دیا بھائی۔ یہاں تک کہ اگر تو آل رسول اولاد علی ہے تو کیا خود ہے؟ اس کے کرم سے اولاد علی بن گیا، اس کے کرم سے آل رسول بن گیا۔ تکبر کس شاید؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت اولین بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ شروع کے جناب والا اولیاء میں سے ان کا مقام و درجہ آتا ہے۔ میں تو یہ عرض کروں کہ یہ ولی بن کیسے گئے تھے؟ جانتے ہوں گے آپ، یہ پہلوان تھے، پہلوانی کرتے تھے جا کر سے۔ ایک سیاح زادے نے جو بھوک کا ستایا، غربت کا ستایا، وہ آج تو سید بھی جگہ جگہ بھکاری ہیں نا، پتہ نہیں سید ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اللہ جانے۔ ہم تو چلو سید سمجھ کے کچھ پکڑا دیتے ہیں، لیکن جو خون علی ہے نا، وہ اس طرح ہاتھ نہیں کرتا، وہ ایسے ہاتھ کرتا۔ لیکن اگر کوئی سید بن کے مانگ لے، چلو نہیں بھی صحیح، تو یہ سمجھ لے کہ سید ہے، چلو وہ نسبت رکھ لے۔ وہ بھوکا تھا، افلاس سے مرا ہوا تھا، یہ بغبے پہلوان تھے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے سن رکھا یہ واقعہ، میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، میں مختصر ساز کر دوں۔ وہ دبلا پتلا سا تھا، اس نے کہا جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں حسن بصری کو، وہ بہت بڑا پہلوان ہے، میرے سے آگے دنگل کرے۔ اب یہاں کوئی آپ کے ملک پاکستان کا کوئی بہت بڑا تمغہ اور لینے والا پہلوان ہو اور کوئی اس کے سامنے لڑنے کی ہمت نہ کرے اور کوئی اٹھ کر کھڑا اس کو چیلنج کرے، تو لوگ کہیں گے یار کشتی دیکھیں چل کے، کیوں نیا پہلوان آیا ہے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، کشتی شروع ہونے لگی۔ جب کشتی شروع ہونے لگی تو اس سید زادے نے کان میں کہا میں پہلوان کوئی نہیں، ایک غریب سید ہوں، اگر تو گر جائے گا تو مجھے انعام ملیں گے، اور میرے گھر میں بیٹھی ہوئی پاک دامن سید زادیوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ ایسا خاندان ہے، یہ تو مانگتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ تو جناب والا وہ گر گئے، اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ادا، ولایت کے منصب پر پہنچ گئے۔ تو یہ حسن بصری ایک اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک صوفی
درویش سا بندہ. یہ صوفی ہماری زبان میں اردو میں تو کہتے ہیں نا، اور جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو صوفی صاحب صوفی صاحب. ہاں جی، عربی میں صوفی کا یہ معنی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ولی کا معنی بھی سمجھو، مجھے عربی زبان سے نا واقفیت ہے اکثر جو ہمارے اندر جو تماشے آ گئے. جس کو جناب جس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو جی، وہ سر پہ ٹوپی ہو جی، مصلے پہ آ کے تسبیح پڑھا، صوفی صاحب صوفی صاحب. ہاں جی، حالانکہ صوفی کہا جاتا ہے جو فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا الا فی اللہ، ولایت کے منصب پر بیٹھا ہوا جو کتب اور ابدال اور غوث ہو، اس کو صوفی کہا جاتا ہے. جو صوفی ازم آپ نام سنا ہوگا. یہاں ہمارے علاقے میں کون صوفی ہے؟ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ. صوفی اور مولوی میں فرق ہوتا ہے. ایک صوفی ازم ہوتا ہے، ایک مولوی ازم ہوتا ہے. ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں، اور مولوی بھی حقیقی وہ مولوی ہے جو صوفی کا غلام ہو، جو صوفی سے درس لے، جو صوفی کے پاؤں میں ایٹھے چاٹے. مولانا روم نے کیا کہا تھا کہ میری ساری پڑھائیاں کتابیں ختم ہو گئی تھیں اگر میں اپنے مرشد کی مجلس میں چند لمحے گھڑیاں نہ جا کے بیٹھتا. مولوی روم رہتا پوری زندگی، کبھی مولانا روم نہ بنتا. تو یہ سب ان کے مرہون منت ہیں، ان لوگوں کے. یہ جو صوفیزم ہے، شمس تبریز ان کے مرشد کا نام تھا. اور محترم یاد آ گئی بات، 5 منٹ عرض کر دوں. مولانا روم کے پاس اتنی کتابیں، نسخے لکھے ہوئے ہاتھوں سے. اس زمانے میں کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یہ چھاپے خانے کوئی نہیں ہوتے تھے. اور ہاتھ سے کتاب لکھی ہوئی کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے. آج بھی جو ایسے نسخے ہیں نا، ایک چھوٹی چھوٹی اتنی سی کتاب 15-15 20-20 لاکھ کی آتی ہے آج بھی، جن کو کلمی نسخہ کہا جاتا ہے. اگر کہیں سے ملے یہ تاریخی کتاب تو آج بھی اس کی یہ قیمتیں ہیں. وہ بیٹھے تھے اپنی کتابوں کے وہاں درس دے رہے تھے، تو وہ جناب شمس تبریز آئے. انہوں نے اپنی کتابیں اٹھائیں ان کی اور تالاب میں پھینک دی. یہ کونیا ایک جگہ ہے ترکی کے اندر. اب تو اس ملک کا نام ترکیہ ہو گیا، پہلے ٹرکی یا ترکی ہوتا تھا. اب اس کا نام، ملک کا نام ہے ترکیہ. کوئی 2-4 مہینے تبدیل ہو گئے نام اس کا. استنبول سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، 1.5-2 گھنٹے سے کے فاصلے پر. اللہ نے مجھے ہر کسی کو بجانے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے جو بجائے. بڑا مرکز ہے روحانی. اور وہ تالاب وہاں آج بھی موجود ہے جس میں وہ کتابیں پھینکی گئی تھی. وہ کتابیں شمس تبریز نے اٹھا کر پھینک دیں. جب پانی میں کلمی نسخہ گر جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. وہ جناب بہہ جائے گی ساری جو سیاہی ہے. یہ آج کی کتاب تو آپ سکھا لو نا دھوپ میں رکھ کے، وہ تو نہیں سوکھے گی. وہ تو کلمی لکھا ہوا، ہاتھ سے لکھا، وہ تو بہہ گیا. مولانا روم نے کہا اتنی قیمتی چیز پھینک دی. شمس تبریز نے کہا کیا تھا یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ علم تھا جو تو نہیں جانتا. ان کتابوں میں ایسا علم بھرا ہوا تھا جو تو نہیں جانتا. ملنگ بندہ اشرف نے پھینک دی اس کے اندر. تھوڑی دیر کے بعد وہ شمس تبریز خود چھلانگ لگائی اس تالاب کے اندر اور اندر سے کتابیں نکالنی شروع کی. کتاب نکالتے اور سوکھی ہوئی جھاڑتی، اس میں دھوڑ نکلتی، مٹی. وہ ساتھ رکھ دیتے. ساری کتابیں خشک کی خشک باہر نکال دی. مولانا روم نے کہا یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. تو صوفی کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو تیری اور میری یہ ظاہری آنکھ نہیں جانتی. ہماری آنکھ کو یہ شعور نہیں ہے، دل کی آنکھ اس کو دیکھتی ہے. پہلے دل میں محبت پیدا کر، پہلے اپنی ذات مٹا. اٹھے جا جتھے سارے انے، جدھر نہ تیرے تو رائے ہو، نہ پٹھان ہو، نہ خان ہو، نہ چودھری ہو، نہ سید ہو، نہ مرٹا ہو، کچھ نہ ہو.
کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ جب اپنی ذات مٹائے گا تو تیری دل کی آنکھ کھلے گی اور تجھے پھر صوفی نظر آئے گا، اور تجھے پھر رسول کے بھی جلوے نظر آئیں گے، اللہ کے بھی جلوے نظر آئیں گے۔ لیکن جب تک میں میری برادری، میرا پیسہ اور میری اولاد، ہمارا ہے کیا ہوئے؟ اور کل قبر میں ہونا کیا ہے؟ قبر میں کسی نے نہیں پوچھنا کہ چودھری صاحب، خان صاحب یا فلانے صاحب، وہاں صرف پوچھا جانا ہے تیرا دین کیا تھا۔ کوئی ذات نہیں پوچھی جانا۔ جن ذاتوں کے پیچھے آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں، ایک ہی ذات ہے جو قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ نے تیرے اور میری بنائی، اور وہ ذات ہے پیر بھائی کی ذات، اور ایک ہی ذات ہے جو تیرے اور میرے نبی محمد رسول اللہ نے ہماری بنائی، اور وہ ذات ہے مسلمان بھائی کی ذات۔ اس کو ہی پکا لے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اللہ کی صلاۃ کو، اس کے ذکر کو قائم کر۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور اس کی راہ میں خرچ کر، اسی کو دیا ہوا واپس اسی ہی کو دینا ہے۔ اور اب کہتا ہے کون ہے مجھے اچھا جو قرض دیتا ہے؟ اور جب وہ مالک اور خالق تجھ سے قرض لے گا، اور جب قرض لٹائے گا تو اپنی حیثیت سے لٹائے گا۔ اور آگے فرمایا صرف یہی اگر کسی نے سمجھ لیا ہے کہ مصلی پر آ جانا ہی اسلام ہے، اور چند پیسے رب کی راہ میں دے دینا ہی اسلام ہے، تو رب فرما دیتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو تاکہ میں تم پر رحم کروں۔ رب نے فرمایا نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد اطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج میرے سماعت ہم کھڑے ہو کے دعوے کرتے ہیں محبت کے، محبت رسول کے، محبت پیر کے، اور ہمیں پتہ بھی ہے محبت کس شے کا نام ہے۔ پہلے اطاعت آتی ہے، پھر اتباع آتی ہے، پھر محبت آتی ہے، کامل محبت۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول، اطاعت کرو میرے رسول کی، اور کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ بھی رسول کا بھی لفظ سن لو، رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ عربی نہیں پتا ہمیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ رسول، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو رسول اللہ جس کو میں بھیجا ہوں گا وہ میرا رسول ہوگا۔ میں یہاں سے کمالیے کسی کو بھیجوں، زید کو بھیجوں، فرض کرو بکر کو بھیجوں، تو میں کہوں گا بھائی میں اس کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں کمالیا، میں اس کو اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں لاہور۔ تو اللہ رسول اللہ کا معنی اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا نبی، غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اللہ نے فرمایا اطاعت کرو نبی پاک کی، تبھی تم پر میری رحمت برسے گی۔ اب اطاعت کس چیز کی، نہ کس چیز کا نام ہے؟ اطاعت ہوتی ہے آگے سر جھکا دینا۔ جھکانے کا مطلب، فرض کریں کسی نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ کہو گے وہ مانے گا۔ رسول اللہ نے جو فرمایا اس کی اطاعت کرنا، کہ میں جی اطاعت کرتا ہوں آپ کی، جیسے جی میری اطاعت کرے، بادشاہ اطاعت کرواتے تھے اپنے پرانے زمانے میں۔ یزید امام حسین سے اپنی اطاعت مانگتا تھا نا، کہ میری اطاعت کرو، مجھے خلیفہ مانو مسلمانوں کا۔ تو امام حسین کہتے تھے میں تو اطیع الرسول میں ہوں۔ جو اطیع الرسول میں ہوتا ہے وہ اسی بندے کی اطاعت آ کر کرتا ہے جو خود بھی اطیع الرسول میں ہو۔ اگر آج ہم قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور ہم سے رسول اللہ کی اطاعت کروا رہے ہیں،
اور پیر ہوتا وہ جو اپنی اطاعت نہیں کرواتا، اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت کرواتا ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، جو اللہ نے فرمایا اس کو مانو، اس کو اختیار کرو، اتباع میں آؤ۔ اگر اطاعت کرو گے تو وہ رحم کرے گا تم پر، اور اگر مکمل اتباع میں آ جاؤ گے، اطاعت سے اگلا قدم اٹھا کر، تو رب العزت فرمایا میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یاد رکھو میرے دوستو، قرآن کا کوئی حکم کسی خاص وقت کے لیے، مقام کے لیے نہیں۔ پورا قرآن چھانٹ لے میرے بھائیوں، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ آیت فلانی صدی کے لیے قابل عمل ہے، یہ سورت فلانوی صدی میں ہوگی، یہ لفظ فلانی صدی میں ہے۔ اگر اطاعت اللہ ہے، اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے، تو 1400 سال پہلے صحابہ کے لیے بھی وہی حکم تھا، اور آج بھی وہی حکم ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے وہی حکم ہے۔ جو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو وہ کوئی تاریخ دے دی تھی آگے اللہ نے کہ پہلی صدی کے ولیوں کا یہ مقام ہے، دوسری کا یہ، تیسری کا یہ، چوتھی کا یہ، 10ویں کا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، قیامت تک جتنے بھی میرے دوست آئیں گے سب کے سب خوف اور غم سے پاک ہوں گے۔ اللہ کا دوست بن جاؤ، اور اللہ کا دوست نبی پاک کی اطاعت کی صورت میں بننا ہے، حضور کی اتباع کی صورت میں بننا ہے۔ آؤ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، حضور کے ہر حکم پر لبیک کہو، اور اس اطاعت کامل کرنے کے لیے اپنی میں کو مکا دو۔ میں مکا دو، یہ کہیں کام نہیں آنی۔ اگر کسی نے اب دیکھنا ہے کہ مرید کس کو کہتے ہیں، تو مرید کی میں نہیں ہوتی، امتی کی بھی میں نہیں ہوتی۔ جب تک میں ہے تو مرید کوئی نہیں، میں تو پھر پیر کہاں سے آئے گا؟ تو پھر تو ہے۔ جب تک میں مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو سمجھوں میں اور میرا سب کچھ میرے پیر کا، اور اس پر قربان، یہ ہے میں، اور میں مکا دو میرے بھائیو۔ اور یہ سب سے اوکھا کام ہے، اور یہ آنا بھی اپنے مرشد سے یہی دعا مانگا کرو میری میں مکاؤ، اللہ سے مانگا کرو میری میں مکاؤ، رسول اللہ سے مانگا کرو میری میں مکاؤ۔ اور یہ مصلی پہ چڑھ پہ 2 رکعتیں پڑھ لینے کو اوکھا کام ہے، وہ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ 5 وقت نماز پڑھ لینا کوئی اوکھا کام ہے، حالانکہ یہ بھی بڑا اوکھا ہوا ہے۔ اب تو مشکل تو ہے نا، یہ میں مک جائے اندر سے، اور جب میں مک جائے گی تو وہ اقیم الصلاۃ ہوگی کہ تیرے دل کی تار تیرے رب سے کہیں نہیں ٹوٹی ہوگی۔ اللہ رب العزت، ہم نعرے تو مانگتے ہیں، بلے شاہ کے شعر بھی سن کے واہ واہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بلے شاہ کے اسی ایک شعر کو آج پکا کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے تو کہا تھا نا چل بلیا، تو میں کہتا ہوں چل پیر بھائیا، اٹھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی سانو جانے نہ کوئی سانو پہچانے، ایک کی پہچان ہو عبداللہ شاہ کا مرید، اور ایک ہی پہچان ہو رسول اللہ کا امتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔